اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. عمل شب قدر میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز ہے. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد تسبیحات کا ایک سلسلہ ہے جو انشاءاللہ ہم یہاں پر انجام دیں گے. 2 رکعت نماز. طریقہ کار: ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ واتوب الیہ. 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 استغفر اللہ واتوب الیہ.
أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه درود پڑھیے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کے بعد شب قدر کی رات ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ
أستغفر الله ربي وأتوب إليه 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 أستغفر الله ربي وأتوب إليه. درود پڑھ دیجیے محمد وآلہ محمد. 100 مرتبہ مولا امیر المؤمنین کے قاتل کے اوپر لعنت. اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین. اس تسبیح کو ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین. اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین. اللہم لعن 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 قتلۃ امیر المؤمنین.
اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين 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 اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. درود پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد. آج کی رات مولا امیر کی ضربت کی رات ہے. اعمال کے سلسلے کا آغاز اسی دعا کے ذریعے سے کرتے ہیں کہ جو دعا 40 ہجری میں آج کی شب کے بعد لوگوں کو دوبارہ نصیب نہیں ہوئی. رات کی تاریکی میں کائنات کا مشکل کشا محراب میں آ کر خداوند عالم سے ایک عجیب انداز میں کلام کیا کرتا تھا. اور یہ کلام کا وہ انداز تھا کہ جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کائنات کا مشکل کشا، کائنات کا حاجت رواں خدا کی بارگاہ میں جا کے ایک عجیب انداز میں مناجات کرتا تھا. اے پروردگار، اس دن سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس دن نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے، مگر یہ کہ جو قلب سلیم کے ساتھ تیری بارگاہ میں آئے. اے پروردگار، اس دن سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا. جس دن مجرم اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا اور اسے بالوں اور پیروں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. اے پروردگار، اس دن ہر کوئی یہ چاہ رہا ہوگا کہ اس کی غلطی کا تدارک کسی دوسرے کے ذریعے سے کر دیا جائے، کسی دوسرے کو فدیہ بنا کر پیش کر دیا جائے. اس دن ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس دن امر فقط تیرے ہاتھوں میں ہوگا. اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، ہر کسی سے بھاگ رہا ہوگا. اے پروردگار، اس دن ہر کوئی چاہ رہا ہوگا کہ اس کے عذاب کا فدیہ کوئی اور بن جائے اور اسے نجات مل جائے، کیونکہ ایک ایسا شعلہ ہوگا کہ جس میں اسے ڈالا جا رہا ہوگا. اور پھر اس کے بعد امام کا وہ انداز کہ مولا یا مولا، اے پروردگار تو مولا ہے، تو والی ہے، پالنے والا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں. بندے پر پالنے والے کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ تو مالک ہے، میں مملوک ہوں، مملوک پر مالک کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ اے پروردگار تو عزت دار ہے اور میں رسوا ہوں، رسوا پر عزت دار کے سوا کون رحم کرے گا؟ اے پروردگار تو عظیم ہے اور میں حقیر ہوں. اے پروردگار
تو قوی ہے میں کمزور ہوں، اے پروردگار تو غنی ہے میں فقیر ہوں، اے پروردگار تو دینے والا ہے اور میں لینے والا ہوں، سوال کرنے والا ہوں، اے پروردگار تو باقی رہنے والا ہے اور میں فنا ہو جانے والا ہوں، اے پروردگار تو رازق ہے میں رزق لینے والا ہوں، اے پروردگار تو جواد ہے میں بخیل ہوں، اے پروردگار تو معاف کرنے والا ہے اور میں مبتلا بے امتحان ہوں، اے پروردگار میں گمراہ ہوں تو ہدایت کرنے والا ہے، اے پروردگار تو رحمان ہے اور میں رحم کا تقاضا کرنے والا ہوں، اے پروردگار میں گناہگار ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے، اے پروردگار تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، اے پروردگار تو متکبر ہے اور میں خاشع ہوں۔ اس مناجات کو آج کی شب کے بعد کوفے کے لوگوں نے 40 ہجری کے بعد نہ سنا، اس مناجات کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، واسألک الامان یوم يعز الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، واسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، واسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، كلا إنها لظى نزاعة للشوى۔ اب وہ انداز کے جس میں میرا مولا مولایا یا مولایا کی صدائیں لگاتا، مولایا یا مولایا أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى، مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك، مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز، مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق، مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير
وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وهل يرحم الزائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي
أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. درود پڑھتے محمد وآلہ محمد. اعمال شب قدر میں کچھ مشترک دعائیں ہیں اور کچھ خاص دعائیں. ان دعاؤں کی تلاوت کی جا رہی اور پھر اس کے بعد قرآنی اعمال کا سلسلہ ہوگا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب سے پہلے 19ویں شب قدر کی ایک دعا اس کی تلاوت کی جا رہی ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس کا خلاصہ اب خدمت میں عرض کروں. اے وہ پروردگار جو ہر چیز سے پہلے تھا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ باقی رہے گا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اے وہ کہ جو بلند آسمانوں میں ہے اور زمین کے ہر مقام پر موجود ہے، کوئی چیز اس سے اوپر نہیں ہے. اسی خدا کی عبادت کی جاتی ہے. پروردگار تیرے لیے حمد ہے، ایسی حمد کہ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سوائے تیرے. بس محمد و آل محمد پر ایسا درود نازل فرما کہ جسے کوئی شمار نہ کر سکے سوائے تیرے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں. محمد و آل محمد. اللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الذی کان قبل کل شیء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء. يا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. لك الحمد حمدا لا يخوى على إحصائه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يخوى على إحصائها إلا أنت. درود پڑھ محمد وآل محمد. اللہ. اس کے بعد ایک اور دعا 19 شب قدر کی مناسبت سے. اے پروردگار اپنے قضاء و قدر میں سے اور ان حتمی امور میں سے کہ جنہیں تو آج کی رات شب قدر میں لکھتا ہے کہ جنہیں تبدیل نہیں کیا جاتا، ایک پروردگار مجھے حج بیت اللہ کے حاجیوں میں شمار فرما کہ جن کا حج مقبول ہو، جن کی کوشش مشکور ہو، جن کے گناہ بخشے ہوئے ہوں، جن کے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں. اے پروردگار اپنی قضاء و قدر میں میری عمر کو طولانی فرما، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، اور جو مومنین حاجتیں لے کر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں باراللہ ان تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم وفیما تفرق من الامر الحکیم فی لیلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل
أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أمري وتوسع علي في رزقي وتفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. اس کے بعد شب قدر کی مشترک دعا کہ اس دعا کو ہر شب قدر کی راتوں میں پڑھنا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے پروردگار، میں نے آج کی رات میری کیفیت تیری چوکھٹ پر سر جھکانے والے اس شخص کی مانند ہے جو اپنے نفع اور نقصان پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، نہ اپنے نفس سے کسی قسم کی برائی کو دور کر سکتا ہے. اے پروردگار، میں اپنے نفس پر اس کا گواہ ہوں، تیری بارگاہ میں اپنی قوت کی کمزوری اور اپنی تدبیر کی کمی کا اعتراف کرتا ہوں. تو محمد والے محمد پر رحمت نازل فرما، اور آج کی رات میں مجھے بخشش کا جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور تمام مومن و مومنات سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے. اور اے پروردگار، جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اسے مکمل عطا فرما. میں تیرا مسکین، حاجت مند، کمزور، فقیر و ناتواں بندہ ہوں. خدایا، اپنی کرم نوازیوں میں سے مجھ کو اپنے ذکر کا بھولنے والا قرار نہ دینا، اپنی عطاؤں کے بعد اپنے احسان سے غافل قرار نہ دینا، چاہے قبولیت میں کتنی دیر ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے خوشی یا غم میں، سختی میں، آسائش میں، عافیت میں، یا بلا میں، یا تنگی ہو. اے پروردگار، مجھے کبھی اپنی قبولیت سے مایوس نہ کرنا. تو دعاؤں کا سننے والا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوا. اشہد بذلك على نفسی واعترف لك بضعف قوتی وقلة حیلتی. فصل على محمد وآل محمد وانجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة واتمم علي ما عاتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبتعت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعمة إنك سميع الدعاء. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول کر رکھ لیجئے. قرآن مجید کے اعمال کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ دعا ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. اے پروردگار، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خدایا، میں تجھ سے تیری نازل شدہ کتاب اور اس میں موجود تمام چیزوں کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں، جبکہ اس میں تیرا عظیم نام ہے، تیرے اسماء حسنہ ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن سے خوف کیا جاتا ہے اور امید لگائی جاتی ہے. پروردگار، تو مجھے آتش جہنم سے آزاد فرما. قرآن مجید اپنے سامنے کھول کر رکھ لیجئے اور اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. قرآن مجید اپنے سر پر رکھنا ہے، اس دعا کی تلاوت کرنی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. خدایا اس قرآن کے حق کا واسطہ اور اس ذات کے حق کا واسطہ کہ جس کو تو نے اس قرآن کے ساتھ بھیجا، اور ہر اس مومن کے حق کا واسطہ جس کی تو نے اس قرآن میں مدح کی ہے، سب سے بڑھ کر تیرے اس حق کا واسطہ جو سب کے اوپر ہے. یقیناً تجھ سے زیادہ تیرے حق کا پہچاننے والا کوئی نہیں ہے. دعا پڑھتے ہی پروردگار عالم کی سامنے خدا کی ذات کا ہی واسطہ پیش کرنا ہے. قرآن مجید اپنے سر پر رکھ لیجئے اور اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله 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 بك يا الله. رسول اللہ کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قرآن مجید اپنے سر پر رکھیے اور ان واسطوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیجیے. بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ. اذان گرامی، شب ضربت امیر المؤمنین ہے، اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے. آج کوفے میں علی کے گھر میں ایک عجیب حالت ہے، اور یہ وہ کیفیت ہے کہ کچھ دیر کے بعد علی کے گھر میں حسنین بھی گریہ کر رہے ہوں گے، زینب ام کلثوم بھی گریہ کر رہی ہوں گی. آج کی رات وہ قیامت کی رات ہے. روایتوں نے لکھا کہ جب 19 رمضان کی شب آئی ہے نا، میرا مولا اپنی بیٹی کے گھر گیا ہے، افطار کو کھایا ہے، اور روایت کے جملے ہیں کہ جب بیٹی نے افطار میں 2 غذائیں رکھی تو کہا بیٹا ایک غذا کو ہٹا لو. علی کے عمل کی حکمت اس وقت تو سمجھ میں نہ آئی کہ علی نے شربت کو ہٹوایا، بڑی سادی سی غذا سے افطار کیا. روایت نے عجیب جملہ لکھا کہ جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی تھی علی کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، اور علی کی بے قراری کی کیفیت یہ تھی، اضطراب کی کیفیت یہ تھی کہ روایت لکھتی کہ میرا مولا بار بار صحن خانہ میں آتا تھا
آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور ایک جملہ کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، پریشانی میں بابا کی طرف دیکھتی ہے، سوال کرتی ہے بابا بابا کیا ماجرا ہے، پریشان لگ رہے ہیں، بے قرار لگ رہے ہیں۔ اور علی فرماتے یہ وہی رات ہے کہ جس کی رسول اللہ نے مجھے خبر دی تھی۔ آج کی رات علی پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ عزیز و رات گزرتی گئی، علی کی بے قراری بڑھتی گئی۔ جب سحر کا وقت نزدیک آیا، میرے مولا نے اب مسجد کا جب ارادہ کیا، روایتوں نے جملہ لکھا کہ جب بیٹی کے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور دروازہ خانہ کے اوپر پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں جو مرغابیاں پالی ہوئی ہیں وہ مرغابیاں آگے بڑھتی ہیں، روتے ہوئے مولا کے دامن کو تھام لیتی ہیں، گویا زبان بے زبانی سے یہ کہنا چاہتی ہوں مولا مولا آج کی رات نہ چاہیے، مولا آج کی رات بڑی سخت قسم کی رات ہے۔ علی ابن ابی طالب نے ان مرغابیوں کو دیکھا، ایک مرتبہ بیٹی کو بلایا، ایک جملہ کہا، عجیب جملہ ہے میرے مولا کا۔ میرے مولا فرماتے ہیں ام کلثوم اگر ان کی غذا دانے و پانی کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا، میں ہاتھ جوڑ کر مولا کی خدمت میں عرض کروں گا مولا ان بے زبان جانوروں کا کتنا خیال ہے کہ ان کی بھوک و پیاس آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، ان کی بھوک و تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ کل 61 ہجری میں آئیے کربلا کے اندر العطش العطش کی صدائیں ان خیموں سے بلند ہو رہی ہے جہاں پر ننھی سکینہ بھی موجود ہے، جہاں پر حسین بھی موجود ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ تکلیف علی کیسے برداشت کرے گا۔ عزیزوں میرے مولا نے ام کلثوم سے کہا کہ اگر ان مرغابیوں کا خیال نہ رکھ سکو انہیں آزاد کر دینا۔ عزیزوں میرا مولا مسجد کی طرف روانہ ہوا، صحن مسجد میں جب پہنچا اپنے قاتل کو دیکھا کہ اوندھے منہ پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے اٹھایا، ایک جملہ کہا، علی کو برداشت نہیں کہ اس کا قاتل بھی وقت نماز سوتا پڑا رہے، ایک مرتبہ اسے اٹھایا، بیدار کیا۔ اب علی جب صحن اذان پر پہنچے، آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوفے کے تمام لوگوں نے علی کی آواز میں اضطراب کو محسوس کیا، ہر کسی کی آنکھ کھلی، آج عجیب قسم کی اذان سنی ہے۔ عزیزو علی کی بے قراری سب نے محسوس کی۔ کچھ دیر گزری، نماز کا وقت آیا، میرا مولانا مصلی عبادت کے اوپر کھڑا ہوا اور جیسے ہی سجدے میں پہنچا ملعون کی تلوار چلی، علی کی صدا بلند ہوئی، فزت ورب الکعبہ۔ جبرائیل آسمان سے گریا کرتے ہوئے نازل ہوئے، ارے دین کے ستون گر گئے، علی ابن ابی طالب پر ضربت لگی اور میرا مولا زخمی مسجد۔ عزیزو انہی آنسوؤں کے ساتھ خدا کی بارگاہ مولا امیر کا واسطہ پیش کرنا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہمیں مولا امیر کی سیرت پر عمل کرنے والوں میں شمار فرما۔ بعلی 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 علیہ السلام۔ عزیزو یقیناً شہزادی کے لیے بھی مشکل مرحلہ ہے۔ شہزادی کے گھرانے سے آج گریہ وزاری کی صدائیں بلند ہونے والی ہے۔ 40 ہجری ہے، شہزادی موجود تو نہیں ہے، لیکن شہزادی اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے۔ شہزادی کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ حسنین آج گریہ کرے، زینب و ام کلثوم گریہ کریں۔ یقیناً پرسہ شہزادی کو بھی پیش کرنا ہے، اور یہ وہ دکھیاری شہزادی ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، جس کے شکم میں اس کا محسن شہید ہو گیا، جس نے اپنے بابا کے بعد سخت قسم کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اس بیوی پر آج مظلومیت کی گھڑی ہے، اس کے بچے آج مکمل طور پر یتیم ہو رہے ہیں۔ شہزادی کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ بار الہ ہماری تمام خواتین کو سیرت جناب سیدہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
بفاطمة 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 سلام اللہ علیہ. امام حسن کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. وہ حسن کہ جن کے لیے آج سخت مرحلہ ہے. عزیز جانتے ہو جب میرے مولا کو ضربت لگی نا، ایک وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب حسن اپنے بابا کو اس حالت میں کہ جب علی کے چہرے سے خون بہہ رہا ہے، داڑھی خون سے رنگین ہو چکی ہے، حسن اپنے بھیا حسین کے ساتھ اپنے بابا کو لے کر گھر کی طرف لا رہے ہیں. روایت العجیب جملہ لکھا کہ علی زخمی حالت میں جب گھر کی طرف آ رہے تھے، گھر کے قریب پہنچ کر ایک مرتبہ حسن سے کہا، حسن یہ میرے اصحاب سے کہو کہ یہ واپس چلے جائیں. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا مولا، یہ آپ کے چاہنے والے اصحاب ہیں، انہیں آپ کیوں واپس بھیج رہے ہیں؟ میرا مولا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ علی سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ جب زینب و ام کلثوم علی کے زخمی چہرے کو دیکھیں گی نا یقیناً گریا کریں گی. علی سے برداشت نہیں ہوگا کہ بیویوں کی رونے کی آواز ان صحابیوں کے کانوں تک پہنچ جائے. میں ہاتھ جوڑ کر مولا سے عرض کروں گا، مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے نا مولا، آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ بیویوں کے رونے کی آواز آپ کے چاہنے والے صحابیوں تک پہنچ جائے. مولا 60 ہجری ہوگی، کربلا میں آ کر دیکھیے، کوفہ و شام میں آ کر دیکھیے، یہی بیویاں ہیں، یہ گریہ بھی کر رہی ہوں گی، سر پر چادر موجود نہ ہوگی، مجمع ہوگا تماشائیوں کا اور بیویوں کو دیکھ رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا. میرا مولا سید سجاد کیسے برداشت کر رہا ہوگا؟ حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوگا، بیویوں کی حالت. امام حسن کی بار کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ جنت البقیع کے مزارات کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. بالحسن 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 السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. عزیزو، اس امام کا تذکرہ آ گیا کہ جو آج اپنے بابا کی ایسی حالت دیکھ رہا ہے کہ بابا کا سر خون میں رنگین ہے، داڑھی خون میں رنگین ہے. جانتے ہو حسین اپنے بابا سے کتنی محبت کرتا تھا. روایتوں نے ایک جملہ لکھا کہ اپنے بابا سے اتنی محبت تھی کہ اپنے تمام بیٹوں کے نام علی رکھے، اور تمام علی ایسے تھے کہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی. میرا دل چاہتا ہے 2 جملے سن لو حسین کی مظلومیت کے. حسین نے اپنے اس علی کی بھی قربانی پیش کی کہ جو 6 مہینے کا تھا، گھٹنیوں کے بل چل کر بھی میدان میں نہیں جا سکتا تھا. بس ایک جملہ سن لو کہ وہ علی اصغر کہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، مارا گیا تیر اس سے بڑا تھا. اس انداز میں بچے کو تیر مارا گیا کہ فَضُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. حسین جب بچے کو لے کر خیمے میں آئے، ماں نے دیکھ کر ایک جملہ کہا اَمِثْلُكَ يُنْهَرْ کہ اس جیسے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے. حسین نے اپنے علی اصغر کی قربانی دی.
مولا حسین کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بالحسین 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 بالحسین۔ چوتھے امام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ آج چوتھے امام پر بھی سخت مرحلہ ہے، وہ امام کے جس نے اپنے دادا کا زمانہ اس انداز میں دیکھا۔ 37 ہجری میں میرے مولا کی ولادت ہوئی ہے، اور آج یقیناً کوفے میں سید سجاد بھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دادا پر سختی کا مرحلہ ہے۔ چوتھے امام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ نصیب فرما، چوتھے امام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بعلی ابن الحسین 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 بعلی ابن الحسین۔ پانچویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علوم آل محمد کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بے محمد ابن علی 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 علیہ السلام۔ چھٹے امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ صادق آل محمد کا، دنیا میں جہاں جہاں مراکز علمیہ ہیں، جہاں جہاں پر حوزہ علمیہ ہیں، جہاں جہاں پر مراجعین موجود ہیں، بار الہ ان تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان کو نیست و نابود فرما۔ بجعفر ابن محمد 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 بجعفر ابن محمد۔ ساتویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ جو مومنین قید و بند کی صعوبت میں مبتلا ہیں ان تمام مومنین کی رہائی کے اسباب فراہم فرما، بار الہ باب الحوائج کے صدقے میں تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ بے موسیٰ بن جعفر 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 بے موسیٰ بن جعفر۔ آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین کو تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، علی ابن موسیٰ رضا مشہد الرضا کی زیارت نصیب فرما۔ بعلی ابن موسیٰ 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 بعلی ابن موسیٰ۔ نویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ پیش کرتے ہیں، بار الہ تجھے واسطہ امام محمد تقی کا تمام مومنین کی رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما، امام جواد کے طفیل تمام مومنین کی رزق کی سختی تنگی کو دور فرما، رزق کے اسباب فراہم فرما۔ بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی
بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی علیہ السلام۔ 10ویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ، بار الہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، تمام مومنین کو بہترین راہ حق کی طرف ہدایت فرما۔ بعلی ابن محمد 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 بعلی ابن محمد۔ 11ویں امام کا واسطہ اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ تمام مومنین کو، ہم تمام لوگوں کو زمانے کے امام کے لشکر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے لشکر میں شامل فرما۔ بالحسن ابن علی 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 بالحسن ابن علی۔ زمانے کے امام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیں۔ زمانے کے امام کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں دعا کے ساتھ بار الہ۔ سخت وقت ہے، مشکل حالات ہیں، اے پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ زمانے کے امام کو بھی ان کے جد امیر المؤمنین کی ضربت کا واسطہ دیتے ہیں۔ مولا آج سخت مرحلہ ہے، آپ کی خدمت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ وہ بی بی، بس ایک جملہ سن لیجئے، وہ بی بی کہ جو ابو الفضل عباس کے مصائب میں شریک تھی۔ کیسے شریک تھی؟ تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ ابو الفضل عباس جب بازو قلم ہو گئے تھے اور زمین کربلا کی طرف گرے تھے تو چہرے کے بل گرے تھے۔ جس کی بازو سلامت نہ ہو، جب بھی کوئی بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے بڑھ کر اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ میرے مولا عباس کے بازو سلامت نہ تھے، جب زمین پر آئے چہرے کے بل گرے۔ زینب عباس کی مصیبت میں کیسے شریک ہوئی جانتے ہو؟ جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے نا، سید سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا کہ سید سجاد کا چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ بابا کے لاشے کی طرف نظر ہے سید سجاد کی۔ زینب کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر سید سجاد نے نظریں نہ ہٹائیں سید سجاد کی روح پرواز کر جائے گی۔ زینب نے عجیب کام کیا، زینب نے اپنے آپ کو سواری سے زمین کربلا کی طرف گرا دیا۔ عزیزو تم نے جملہ سن لیا، لیکن جانتے ہو زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اور جب زینب زمین کربلا کی طرف آئی ہے چہرے کے بل زمین کی طرف گری۔ عباس کی مصیبت میں شریک ہو گئی۔ یقیناً عباس کی مصیبت کو یاد کیا ہوگا کہ جس طریقے سے عباس زمین کی طرف گرے، زینب بھی چہرے کے بل زمین کی طرف گری۔ سید سجاد نے پھوپھی اماں کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، کیوں یہ عمل انجام دیا؟ سید سجاد کی طرف دیکھ کر شکر خدا ادا کیا، میرا بھتیجا بچ گیا۔ زینب نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا، سید سجاد کو بچا۔ زمانے کے امام کی خدمت میں اس منظر کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ مولا بڑے گناہگار ہیں، شب قدر میں مغفرت طلب کرنے کے لیے آئے، پرسہ دینے کے لیے آئے، ہمارے پرسے کو قبول فرمائیے، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائیے۔ سب مل کر زمانے کے امام کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔
بالحجة 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 أجل الله تعالى فرجه الشريف. اعمال کا اختتام زیارت امام حسین کے ذریعے سے ہے. شب قدر میں زیارت امام حسین کی تلاوت کی جا رہی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على العذاب في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب العليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه. صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب العليم. السلام عليكم أيها الصديقون. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على العذاب في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين والحقكم بدرك الجحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.